पेश है गुड मॉर्निंग J&K। صبح خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ J&K۔ عید کی بہت بہت مبارکباد تمام ہمارے دیکھنے والوں کو۔ آج سوموار ہے، جولائی کے مہینے کی 11 تاریخ 1443 ہجری کے ماہ ذی الحجہ کی بھی آج 11 تاریخ ہے۔ پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور پوری فیسٹیوٹی دکھ رہی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ عید نماز کے بڑے بڑے اجتماعات ہمارے ہاں بھی مساجد، خانقاہوں، درگاہوں میں منعقد کیے گئے اور فرزندان توحید نے قربانی کا فریضہ بھی انجام دیا۔ پروردگار قبولیت سے ہم سب کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی وہی فیسٹیوٹی کا ماحول ہے اور عید کے دوسرے دن بھی کئی دوست جو ہیں سویرے سے ہی کاموں میں جٹے ہیں، کیونکہ جن کے ہاں کل قربانی نہیں ہو پائی تو آج وہ قربانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو اس میں بڑا ایفرٹ لگتا ہے، اس میں گھر کے سبھی افراد جو ہے وہ انگیج ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنی بات بتاؤں، کل قربانی کا فریضہ انجام دینے کے بعد کوشش بڑی کی کہ اب کچھ دیر سو جاؤں، ریسٹ کروں، لیکن اس کے بعد مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آج مارننگ میں ارلی جاگنا پڑا۔ کل رات کو بہت دیر سے سوئے تو کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن یقین مانیں جب آپ سے روبرو ہونا ہوتا ہے، جب آپ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو تھکاوٹ کس طرح خود بخود بھاگ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کے شمارے میں اظہر عزیز حاجنی آپ کی خدمت میں رہوں گا اور میرے ہمراہ رہیں گی ارم۔ عید کی بہت بہت مبارکباد ارم آپ کو بھی۔ فون پر تو خیر ہم نے کل بات کر لی، میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور میرے ناظرین کو بھی السلام علیکم ناظرین۔ ہماری گڈ مارننگ J&K کی پوری ٹیم کی طرف سے اور خصوصاً میں اپنی طرف سے آپ سبھی کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، صحت یاب ہوں گے، اور امید یہ بھی ہے کہ آپ کی عید بہت خوبصورتی سے بہت اچھے سے کٹ رہی ہوگی۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، اظہر عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا قربانی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے کل قربانی نہیں کر پائے کسی وجہ سے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں نا یس پوج آسان ڈیمانڈ بڑان ہر کن جائے چھن تم ہیکان واتت گۄڈنِچ عیز پہ۔ وی ور ویری لکی کہ ہمارے یہاں صبح سویرے ہی آ گئے، لیکن بہت جگہوں پہ آج بھی ان کو جانا ہوگا اور آج بھی جو ہے قربانی کی جو ہے فرائض وہ انجام دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کی قربانیاں قبول ہو جائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت نہیں خون پروردگار تک پہنچتا ہے، بالکل پہنچتی ہے تو ہماری نیت۔ اس لیے پروردگار سے ہم یہی دعا کریں گے کہ جس نیت سے ہم قربانی کا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں اس نیت کو قبول فرمائے اور ہماری بارگاہ میں اس قربانی کو قبول کریں۔ اور جو ہمارے وہ دوست ہیں جو آج قربانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس میں بڑا ایفرٹ لگتا ہے، تو انہیں چاہیں کہ پوری انرجی کے ساتھ میدان میں اترے۔ کل ہمارے گھر جس طرح آپ کہہ رہی تھی نا کہ قصائی بھائیوں کے حوالے سے ان پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس عید کے موقع پر خاص کر، اور ان کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے،
تو ہمارے گھر 5 کسائی بھائیوں کا قافلہ ہی آ گیا تھا، تو انہوں نے فٹافٹ یہ کام انجام دے دیا. لیکن اس کے بعد یہ جو قربانی کا گوشت بانٹنا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اہم کام ہے، اور شریعت کے مطابق اس کو بانٹنا، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، ایک حصہ گھر میں رکھنا، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے. آپ زیرک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہم اپنی ادنا سی حیثیت میں کچھ باتیں آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں، لیکن بالکل مدعا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یاد دہانی کرائیں. خیر، آج کا یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے جموں کشمیر کا اہم ترین مالیاتی ادارہ جموں کشمیر بینک، سرونگ ٹو امپاور، اور اسی بینک کے ایم ڈی اور سی ای او بلدیو پرکاش صاحب کچھ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں عید کے موقع پر عوام الناس تک. تو آئیے سنتے ہیں بلدیو پرکاش جی کا عید کے تعلق سے یہ پیغام. معزز صارفین، عید مبارک. جموں کشمیر بینک آپ کا اپنا بینک پچھلے 83 سالوں سے آپ کی خدمت کرتا آیا ہے. ہر دکھ سکھ اور ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے. آپ کے دکھوں کو بانٹ کر کم کیا ہے، جبکہ آپ کی خوشیوں کو دوگنا کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور ہر طرح کے حالات کو مل کر مقابلہ کیے ہیں، چاہے ستمبر 2014 کا سیلاب ہو یا کووڈ مہاماری ہو، چاہے 2016 کا ٹرموائل ہو یا 2019 کے حالات. ہم نے اپنے گراہکوں کے لیے ہر ممکن سہولیت مہیا کروائی ہے. ہم نے RBI سے گزارش کر کے بہت بار لون ری اسٹرکچر بھی کروائے ہیں تاکہ ہمارے گراہکوں کو راحت مل سکے. ایسے نزدیک اور مضبوط رشتے کو ہم آنے والے وقت میں اپنی سروسز کو اور بہتر کر کے اور بھی مضبوط کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. آج عید کے خاص موقع پر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ عید ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے. ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور لداخ میں خوشحالی اور مالی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو. جموں کشمیر بینک ہمیشہ آپ کی امیدوں پر کھرا اترا ہے، جس سے ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے. ہمیں اپنا فیورٹ بینک بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ سب کو ایک بار پھر ہماری طرف سے عید مبارک. جی بلدیو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں تک عید کے تعلق سے نیک خواہشات پہنچانے کے لیے. ارم سنس پروگرامس مز عید ہندس موقع پہ کی خاص انتظامات آسان، تو ظاہری کتھا زیل عید آسان وسترس آسان، تو یم سن تم دوست آسان یم ڈائریکٹلی اس ونو زی عید چھن مناوان، تم بے کن عقیدت ست منسلک، مگر اس یہ روایت کشیر مز روزمز اس بلا لحاظ مذہب و ملت رنگ و نسل پنن باقین مذہبن سے تعلق تھاون والن دوستن ست یارن ست یت بڑ دہ مناوان آمت. اس خوشی یم کت ہز یم زن دوردرشن ست منسلک سن کلیگز سٹاف ممبرز یم باقین مذہبن باقین عقیدن ست منسلک تم صبح صبح عیز دہ یوان اس نالہ مت رٹان تو عیز ہز مبارکباد اس دِوان. اتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ اِہُنٛد کانٛہہ بوٚڑ دۄہ آسہِ تہٕ أسۍ تہِ چھِ تمی جذبہٕ سان تمی محبتہٕ سان یِمن وِش کران سوری. تہٕ مےٚ باسان ییٚلہِ أسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ حوالہٕ کتھ کران چھِ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ أسۍ فخر چھِ تِمن منٛز چھُ یہِ اکھ چیٖز تہِ زِ ییٚتہِ چھُ بٲے بنٛدیُت. أسۍ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدٮ۪ن تہوارن منٛز بڑٮ۪ن دۄہن منٛز بٔڑِتھ تہٕ بوٗلِتھ حصہٕ نِوان. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ جو ہم آہنگی ہمارے ڈفرینٹ فیتھس کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ قائم رہے آگے بھی اسی طرح. لیکن اگر ہمارے پاس ایک جو ہماری روایت کے حساب سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپڈیٹس ضروری پہنچانے ہیں. تو ناظرین، موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس اور وہیں رات کا کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکان ہے سری نگر میں. آج بھی دوپہر کے بعد بوندا باندی کی جو ہے وہ امکانات ہے. اور جموں
جموں کی بات کریں تو جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 اور کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. وہیں شاہراہوں کے حوالے سے بات کریں تو NH44 سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ چھوٹی گاڑیوں کو بدستور دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. وہیں بڑی گاڑیاں آج ادھمپور سے سری نگر آ سکتی ہیں. اور وہیں مغل روڈ کی بات کریں تو چھوٹی گاڑیاں دونوں اطراف سے چل سکتی ہے. وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ جانے کی اجازت دی گئی ہے. ساتھ ہی سری نگر سونمرگ گمری روڈ کی بات کریں تو دونوں ہی طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو. ناظرین لیکن ہر روز کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین پہ فلیش ہو رہے نمبرات پہ ضرور رابطہ قائم کریں یا پھر ٹریفک سٹی سری نگر کے ٹویٹر یا فیس بک ہینڈل سے بھی آپ کٹ آف ٹائمنگ یا ریگولر اپڈیٹس جو ہے فراہم کر سکتے ہیں. جی اظہر شکریہ ایمن اپڈیٹن ہند باپت. تو تھی چھو زانان زِ گڈ مارننگ جن کے پروگرامس مز یتھن بڑن دہن ہندس موقع پہ یہ انمان تہ خاص انتظام آسان زِ أسۍ چھِ کینٛہہ خاص ڈالہِ تۄہہِ تامَتھ واتناوان. تۄہہِ ووٚن نا مےٚ زِ چوٗنٛکہِ کالہٕ چھِ ژیٖرۍ شۄنٛگمٕتۍ صُبحس پیوٚو سُلہِ وۄتھُن اِسلیے چھِنہٕ لفظ تہِ میلان کِہیٖنۍ. سۄ نِندٕر کھسنٕچ کیفیت چھِ مگر اَسہِ چھِ برونٛہہ کَنہِ گرما گرم نُن چاے تہٕ نُن چاے چھِ نِندرِ ژٔلراوان. تۄہہِ تہِ آسہِ کٲفی تھکاوت تُہۍ تھٲیِو نُن چاے کپ برونٛہہ کَنہِ تہٕ روٗزِو سون پروگرام وٕچھان برابر پرٛٮ۪تھ دۄہٕکۍ پٲٹھۍ 9 بجن تام. أسۍ کرو پروگرامُک دسلاب عیٖد روفہِ سۭتۍ. تُہۍ چھِو زانان زِ یہِ چھِ سانہِ موسیقی ہُنٛد اکھ سٮ۪ٹھٕے خوٗبصوٗرت رنٛگ تہٕ تِم یاد چھِ تازٕ گژھان ییٚلہِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ عیٖدِ ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ رٔلِتھ میٖلِتھ روٚف ٲسۍ کران. تہٕ اَسہِ تہِ چھِ یِہے کوٗشِش آز کٔرمٕژ زِ تِم یادٕ کرو تازٕ. ؤلِو کرو آغازس منٛز یہِ عیٖد روٚف پیش.
تۄہہِ برانڈڈ جیولری ہٕنٛز خریدٲری کرٕنۍ تیٚلہِ تھٲیِو یاد بس اکھ ناو UR جیولرز ییٚتہِ ہال مارک جیولری ڈیزاینر جیولری برانڈڈ جیولری سۄ تہِ گارنٹڈ تہٕ صحیح قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب تشریف أنِو UR جیولرز شہرِ خاص کٲٹۍ کدل سراب کدل سری نگر UR جیولرز چھِ اہلِ وادی وَژھِ وۄنجہِ عید مبارک پیش کران دعا کران یہ عید ان اہلِ وادی خٲطرٕ خوشین ہُنٛد پیغام ہے. دیکھنے والوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت استقبال اور خیر مقدم. گڈ مارننگ جین کے پروگرام آپ کا اور ہمارا پسندیدہ بریک فاسٹ شو. اور وہ دوست جو نہیں جانتے کہ ہم پروگرام کے آغاز میں عید کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جن دوستوں نے ذرا دیر سے پروگرام دیکھنا شروع کیا ٹی وی پر یا موبائل فون پر یوٹیوب پر, ان تک ہم عید کی مبارکبادی پہنچانا چاہیں گے. اور اب آتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کی طرف. ہمارے آج کے مہمان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ انہیں میں بہت جانتا ہوں, میں اس کا اعتراف کر لوں. اور ہوسٹ کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ جب ان دوستوں کو متعارف کراتے ہیں جو حقیقی معنوں میں آپ کے دوست رہے ہوں, آپ کے لڑکپن کے ساتھی رہے ہوں, آپ کی جوانی کے ہم سفر رہے ہوں, ان کے بارے میں آپ تعارفاً کیا بتائیں. خیر میں آپ کو اتنا بتاؤں ان کے کام کے حوالے سے, ان کی ذاتی زندگی کے تعلق سے بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں, میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں, لیکن ان کے کام کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ صحافت کے پیشے کے ساتھ شعبے کے ساتھ منسلک ہیں پچھلے 15 برس سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری موسیقی کی یہ شیدائی ہیں. خاص کر کشمیری موسیقی میں بجنے والے رباب کی جب ہم بات کرتے ہیں, رباب کو یہ بہت پروموٹ کرتے آئے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ, اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں جو مختلف محفلوں کا مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے, ان مجالس میں ہمارے نذیر گنائی ضرور دکھتے ہیں رباب بجاتے ہوئے. نذیر آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت استقبال تشریف آور ہونے کے لیے. مجھے نہیں پتہ میں انصاف کر پایا آپ کے تعارف کے حوالے سے نہیں کر پایا, لیکن جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, گنجائش ہے, لیکن اس میں وقت لگے گا. اور جو آپ کی پہچان ہے, جس حیثیت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں, بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اسی تعلق سے بات کریں. اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت ساری چیزیں چلتی ہیں, تاہم یہ کہنا یا یہ پوچھنا تھوڑا عجیب ہی ہوگا جب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نذیر آپ رہنے والے کہاں کے یا آپ نے شروعات کیسے کی, تو مجھے لگتا ہے یہ ذمہ داری ہمیں کو زمتے ہیں. جی بالکل. خیر آپ تو دوست رہ چکے ہیں اظہر, دوست ہے ابھی بھی, بالکل آگے بھی بنے رہے انشاءاللہ. لیکن ہم اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہیں گے, انفیکٹ اپنے لیے بھی میں جاننا چاہوں گی کیونکہ آج پہلی بار آپ سے ملاقات ہو رہے ہیں, تو جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کے ذاتی تعارف اگر آپ ہمیں دے بہت اچھا رہے گا. لیکن خصوصاً ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ صحافت سے یہ میوزک اور موسیقی کا سفر آپ نے کیسے طے کیا. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کا, ارم آپ کا, اور خاص طور سے گڈ مارننگ جین کی ٹیم کا اور دوردرشن کا, جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پہ مدعو کیا جا سکوں. بہت شکریہ. اور اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گڈ مارننگ جین کے جو پروگرام ہے, میں اس کو تب سے دیکھتا آیا ہوں. اب تو مطلب حالاتاً ابھی کم ہوا ہے دیکھنا, لیکن بچپن سے آئی تھنک اٹس دیئر فرام لاسٹ 20-25 ایئرس. جی جی, لمبے عرصے سے. تو ہم نے بہت سارے اینکرز کو دیکھا, بہت ساری ٹرانزیشنز دیکھی, اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام کو جہاں پہ میں نے بہت بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا, بڑے بڑے دگج لوگوں کو دیکھا, آج میں وہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور آپ کے ساتھ گفتگو میں ہوں. تو بہت بہت شکریہ, اور میری طرف سے ناظرین کو بھی عید مبارک. اور اپنے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ بہت چھوٹا سا سفر ہے اور بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے. میں بڑگام ضلع سے تعلق رکھتا ہوں, اور میری جو پیدائشی وہی ہوئی ہے, اور میری سکولنگ بھی بڑگام میں ہوئی. اور اس کے بعد جو میرا پہلا سفر جو تھا وہ امر سنگھ کالج میں, جب میں فارملی انٹروڈیوس ہوا ڈفرینٹ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ, تو آئی تھنک میری پرسنالٹی میں اور میرے پرسونا میں امر سنگھ کالج کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وہاں کے جو اساتذہ ہمارے تھے تب کے, انہوں نے بہت ایک رول ہمارے پرسنالٹی میں اس کو ابھارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. تو اس کے بعد یونیورسٹی کا سفر جاری ہوا, تو یونیورسٹی جوائن کی میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر,
تو وہاں پہ ماسٹرز کیا, اور یہی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کس فیلڈ میں جائے, کیا کریں, کیونکہ آپ کی وہ کاؤنسلنگ لیول اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ از اسٹل پریویلنٹ ان آور سوسائٹی, ان آور چلڈرن, کہ وی آر انڈیسائیڈیڈ, وی ڈونٹ نو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے 12th کیا اس کے بعد کیا کریں گے. تو سیم ہیپن ود می آلسو. مجھے یہ پتا تھا کہ ہاں 12th ہو گیا, آپ کالج کرنا ہے, کالج کے بعد یونیورسٹی, اور یونیورسٹی پہ 4 آپشنز یہ تھے کہ آپ کا سوشالوجی ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, آپ کا ماس کام ہے, آپ کا کوئی اور آپشن ہے. تو میں نے 2-3 آپشنز اویل کیے, اینڈ فائنلی آئی وینٹ ٹو جرنلزم. تو جرنلزم کا سفر جاری ہوا, اور میری پہلی جو فارمل انٹرنشپ اسٹارٹ ہوئی وہ BBC سری نگر سے ہوئی, اور میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ بہت اچھے جرنلسٹ کے ساتھ کام کیا, اور اس کے بعد میں BBC دہلی چلا گیا. اور اس دوران میرا جو ایک ٹرانزیشن یہ ہوا کہ میرے کو یونیورسٹی سے ایک وہ جو تب کے ہمارے وائس چانسلر تھے پروفیسر ریاض پنجابی صاحب, انہوں نے میرے کو ایک پروگرام پہ بھیجا تھا جو ایشین کالج آف جرنلزم وچ از کنسیڈرڈ ون آف دا پریسٹیجیس کالج ان ایشیا. تو وہاں پہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا, اور وہاں سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں نیٹ ورکنگ کا, آپ کے وہ بڑے بڑے ایڈیٹرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں سے اسٹارٹ ہوا, اور پھر وہاں سے آ کے دہلی میں کچھ عرصے تک کام کیا, اور پھر کشمیر واپس, اور دین آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ مائی اون اسٹوری, مائی اون کشمیر. اچھا خیر, آپ کے کام کے حوالے سے گنجائش ہے کہ ہم بات کریں, اور خاص کر جو صحافت کا پیشہ ہے جمہوری نظام میں اس کی خاصی اہمیت ہے, چوتھا ستون کہا جاتا ہے جمہوریت کو, جمہوری نظام میں صحافت کو 4th اسٹیٹ. تو آپ کے کام کے حوالے سے بات کرنی ہے ہمیں, اور ہمیں خاص کر اس بات کا فخر ہے, یہ فخراً ہم کہنا چاہیں گے کہ کشمیر کے ڈائنگ آرٹ فارمز کے حوالے سے آپ لکھتے آئے ہیں, کشمیر کی موسیقی کے حوالے سے اور دوسرے فنون کے تعلق سے آپ نے ہمیشہ لکھا ہے, اس بارے ہم ضرور بات کریں گے. مگر برونٛہہ چھُ رباب, دوٚیِم عید, سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ آسن یہ ایکسپیکٹ کران زِ نذیٖر صٲب کر تُلہِ اَتھس منٛز یہِ رباب تہٕ اَسہِ بوزناوَن کینٛژھا. تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ واحد خان صٲب, تہٕ أسۍ چھِ یِہِنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار زِ یِم چھِ تبلس پٮ۪ٹھ, تہٕ یہِ کینٛژھا تُہۍ بجٲیِو ربابس پٮ۪ٹھ, تَتھ مزیٖد خوٗبصوٗرت بناونہٕ خٲطرٕ یہِ حظ یہِ پھِرن یِم پنٕنۍ اَتھٕ تبلس پٮ۪ٹھ. تہٕ اگر مُمکِن گژھِ, تۄہہِ چھُ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہن آواز چھِ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت دِژمٕژ, خاص کر غلام نبی شیخ, مرحوٗم غلام نبی شیخ صٲبٕنۍ ییٚمِکۍ بٲتھ چھُ تُہۍ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت انداز پیش کران, کینٛژھا کٔرِو اَسہِ عنایت. اظہر صٲب, رباب بجاونہٕ برونٛہہ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ کہِ چوٗنٛکہِ میون سفر یُتھُے سٹارٹ گوٚو جرنلزمس منٛز, اور میں نے دیکھا کہ جرنلزم میں لاٹ آف اسٹوریز ڈونٹ گیٹ prominent spaces on the front page, that too which are non-political. تو یہاں پہ پولیٹیکل اسٹف جو ہے موسٹلی آپ کے فرنٹ پیج پہ ہوتا ہے, اور آئی ریئلائز کہ ہیلتھ از اے ویری میجر کنسرن, اور ہیلتھ پہ بہت آپ کو خود بھی معلوم ہوگا, میں نے بہت ٹائم تک ہیلتھ کو بہت کلوزلی کور کیا. اور اس کے بعد آرٹ اینڈ کلچر پہ یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آرٹ اینڈ کلچر پہ کچھ لکھا جائے. بہت کچھ ہمارے جرنلسٹ تھے جو بیرونی اور اس سطح کے میگزینس پہ جو ہے لکھتے تھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ریئلائز کہ کتنا ضروری ہے اپنے آرٹ اینڈ کلچر کو ڈاکیومنٹ کرنا. تو آئی تھنک دیٹ از دا پوائنٹ جو مجھے رباب کی طرف بھی راغب کرنے لگا, اور اسی دوران میں نے کچھ آرٹسٹ کو پروفائل بھی کیا, اینڈ آئی ریئلائز کہ یہ جو ساؤنڈ ہے رباب کا, چونکہ میں گٹار بیسک سیکھتا تھا, ہمارے جو یہاں پہ ایک استاد رہے ہیں ظہور شاہ صاحب, جو یہاں ریڈیو میں کلارنٹ بجاتے تھے, تو ان سے میں نے سیکھا تھا. اور رباب کا جو ساؤنڈ تھا اس نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا, اور سب سے پہلے اگر آپ کو پتا ہوگا آئی وانٹڈ دیٹ ٹو بی پلیڈ آن دا رباب, تو اس نے مجھے بہت راغب کر کے یہ کیا کہ میں ایک رباب اویل کروں اور رباب بجاؤں. میں اپنے آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے کچھ بجانا چاہتا ہوں. ضرور سنیں گا. اچھا, آپ کو پتا ہے ارم, اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ نذیر کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو یہ اپنے کمرے میں لے جاتا ہے سیدھے, تو چائے سرو کرنے سے پہلے یہ یا تو رباب سنائے گا یا گٹار پر کچھ سنائے گا. تو ان کی مہمان نوازی کا اپنے ایک الگ انداز ہے.
سرا جان سڑا خوبصورت تو ام پتہ ایکسپیکٹ کران سے ام پتہ ملو اس تہذ خوبصورت آواز من بوزن تک موخر برہ کن انشاء اللہ تعالیٰ اس تھو تمچ تہ امید. اچھا نذیر صاحب چونکہ ونکس سپود وق اس پہ کہ وقفہ خاطر روکن تھی پان تہ زانان تھی برابر پتہ تھی پروگرام وچان اس کم سات وقفہ باپت روکن تو کم قسمک سیگمنٹ پروگرام انکلوڈ کران تو ونکس رکو کہ لۄکٹہِ وقفہ باپت وقفہ پہ یو تھی واپس پتہ کرو مزید کت نذیر گنائی صاحب ست. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالے مارور, قاضی قدل, سراف قدل, سری نگر. یو آر جیولرز اہل وادی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ عید اہل وادی کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. دوپ میں جوزی لالو مہرین کیا شوبان زن 14 زون ناو تو شکل شوبہ چھنا مگر اس سان سٹ لگت ام سی زیادہ پہن تابان. خبر سان سٹ کت اونمت یمو اکسی سنڈرس نش سون انا سہ گو اعجاز جیولرس قید قدل سری نگر. ات گر گر آیک شوب اتو دل تملان. اعجاز جیولرس اہل وادی عید مبارک پیش کران. اعجاز جیولرس قید قدل سری نگر. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خیر مقدم آپ کا آپ کے اپنے فیوریٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آج کے گیسٹ جو کہ ہے نذیر گنائی صاحب. نذیر صاحب سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. نذیر صاحب آپ نے بولا کہ ایز اے جرنلسٹ آپ نے نوٹس کیا, آپ نے ریئلائز کیا کہ ہمارا جو آرٹ اینڈ کلچر کی جو نیوز ہے یا آرٹ اینڈ کلچر ریلیٹڈ جو ہمارے جو پوسٹ ہے وغیرہ ہے وہ ایک بیک سیٹ لے لیتے ہیں اور پولیٹیکل نیوز کا ڈومیننس رہتا ہے. تو اس حساب اس حوالے سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی رباب کو ہی کیوں آپ نے سلیکٹ کیا, اور اگر آپ نے رباب ہی سلیکٹ کیا تو رباب کے حوالے سے کوئی ایسی خصوصی بات جو ہمارے کشمیری کلچر کو ریپرزینٹ کرے اور جس نے آپ کو راغب کیا رباب کی اور. دیکھیے جہاں تک اس خطے کا تعلق ہے جو پولیٹیکلی چارجڈ خطہ ہے, سیاسی طور گرم رہتا ہے, تو اس سیاسی طور گرم رہنے والے خطے میں ہم آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ کے اخبارات جو ہے یا آپ کے جو سوشل یہ میڈیا یونٹس ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ کسی ایسے غیر سیاسی چیز اس پہ بات کرے یا اس کے بارے میں تبصرہ کرے. مجھے نہیں لگتا وہ چیز پاسبل ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ایز رائٹرس, ایز جرنلسٹ, ایز رپورٹرس. It's very important for all of us to document, these things which are very vital for us. جب میں رائزنگ کشمیر میں مرحوم شجاعت صاحب کے ساتھ ہم نے شانہ بشانہ کام کیا, اور اظہر صاحب کو پتہ ہے ان کے ساتھ میرا ایک دلی لگاؤ تھا, اور وہاں سے کیونکہ ان کو خود بھی آرٹ اینڈ کلچر کے تئیں بہت زیادہ ایک لگاؤ تھا اور محبت تھی, اور he would always push me for doing ایکسٹرا تھنگس کی مطلب آج ان کو پروفائل کرنا ہے, آج اس پوائٹ سے ملنا ہے, آج یہ سنگر کو ملنا ہے. تو اس سے ایک چانس میرے کو یہ ملا کہ ہم اپنے جو ہے یہ جو ہمارے آرٹ سین کے جو بڑے بڑے ستارے ہیں ان کے ساتھ روبرو ہوں, ان کے بیک گراؤنڈ کو, ان کی ہسٹری کو, ان کی کنٹریبیوشن کو ہم ڈاکیومنٹ کریں.
تو اسی سلسلے کی اسی کڑی کی ایک یہ تھی کہ مجھے موقع ملا راج بیگم صاحبہ سے ملنے کا, اور مجھے یاد ہے میں نے 1 مہینے تک ان کو پہلے چیز کیا. یہ میں بتاتا ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو چیز بھی کرنا اور ایسے لوگوں کو آمادہ کرنا کہ آپ کا انٹرویو بھی ہے. تو چونکہ دوردرشن اور ریڈیو کے لیے تو آئی تھنک ان کا ایک لائزن ہوتا ہی ہے کہ ہاں ان کو بلایا جائے تو وہ آتے ہیں, لیکن جب ان کو آپ بولیں کہ کسی میگزین کے لیے یا کسی پرنٹ کے لیے ہے تو ان کو سمجھ آتا نہیں تھا. تو 1 مہینے تک میں نے چیز کیا, اور 1 مہینے کے بعد مجھے راج بیگم صاحبہ نے اپنے گھر بلایا چھانا پورا. تو انٹرویو ہوا, اور اس کے بعد مجھے یہ موقع بھی ملا کہ میں ان کے ساتھ 1-2 گانے وہاں پہ ریکارڈ بھی کروں فون پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ دیٹس اسٹل ود می, دیٹس اے ٹریجر ود می. اور دیٹ از دا اونلی انٹرویو وچ از پبلشڈ ان دا پرنٹ اینڈ وچ از دیئر آن دا ویب. اچھا, یہ بہت راج بیگم صاحبہ, یہ المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے آرٹسٹ پہ بہت کچھ لکھا نہیں جاتا ہے. اگر آپ ساز نواز صاحب کی بات کریں, اگر آپ قالین باف فیملی کی بات کریں, تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صوفیانہ میوزک میں. اگر آپ ہمارے لائٹ میوزک سین کی بات کریں, لائٹ میوزک میں بہت سارے ایسے ہمارے آرٹسٹ رہے ہیں جن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. ابھی آپ کے جو لیڈ کمپوزر اور جن کا بہت کنٹریبیوشن ہے, پنڈت بھجن سوپوری صاحب, جو جن کو 2009-2010 میں نے ایک انٹرویو کیا تھا رائزنگ کشمیر پہ, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہی از اے سینٹ آف اسٹرنگس. تو وہاں سے ان کا وہ نام آیا تھا, اور ان پہ ہم نے بہت کم لکھا ہے. تو اس کڑی کو ہم نے ایکسپور کیا اپنے اخبارات میں. قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں نذیر صاحب, ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا, لیکن یہ جو یہ دلچسپ بات چھڑی ہے اس پر ہم مزید بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ واقعی ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے. اور خاص کر جب ہم اپنی نوجوان پود کی بات کرتے ہیں, ان تک پہنچانا اس حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے, پرنٹ پیج کے ذریعے, کہ ہمارے لیجنڈری سنگرز کون رہے ہیں, ہمارے کمپوزرز کون رہے ہیں, ہمارے آتھرز اور رائٹرز کون رہے ہیں, ہمارے اسلاف کون رہے ہیں, اس تعلق سے بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ جیسے صحافیوں پر. اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ خود بھی نبھاتے آئے ہیں. ہم رکیں گے ایک بیسیکلی سیگمنٹ کے لیے. اس سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ تک جانکاری پہنچاتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیم کے شعبے میں جو نئی نئی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں, نئے نئے چیلنج ہمارے سامنے, ان کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں, ان کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. اسی پر مبنی ہمارا یہ خاص سیگمنٹ ہوتا ہے. آپ تک پہنچاتے ہیں ڈاکٹر طارق مرکوب. آداب. آج جس سیگمنٹ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں, مجھے اصرار کیا گیا کہ آپ تو کہتے ہیں جو فارمل ایجوکیشن کی باتیں آپ کرتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, برین شارپننگ, میمورائزنگ اسکلز, ارتھمیٹک اسکلز, لیکن آپ یہ بتائیے جو ریئل لائف میں جو ہمیں احساس بچوں میں آ جائے, وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ مورل ویلیوز یا باقی جو ہم کہیں کہ وہ رشتوں کی قدر آ جائے, اس کے لیے ابھی آپ بتائیے گا. اور کسی نے مجھے بتایا کہ آپ اس ہستی یا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا جس سے گھر جنت بنتا ہے, وہ اس دنیا کی وہ مظلوم ترین شخصیت کے بارے میں بھی آپ بتائیے جو پوری زندگی اپنی نچھاور کرتی ہے اپنے بچوں پہ. اس کا نام ہے ماں. تو ماں کی قدر یا ماں کے لیے دل میں احساس, اس پہ میں آج بات کروں گا اس سیگمنٹ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں وہ ہستی ہے جس کی تمام زندگی کی خوشیاں وابستہ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور تمام غم اپنے بچوں کے ساتھ. وہ پوری زندگی پورے دھوپ چھاؤں پورے دنیا کے چپیڑوں سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے, اور معاوضہ کچھ بھی وہ نہیں چاہتی ہے. وہ ہستی جس کے پاؤں کے نیچے کہا جاتا ہے جنت ہے. لیکن معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں جب ماں کھانستی ہے بچہ ٹک ٹاک پہ لگا رہتا ہے. جب ماں کہتی ہے سودا سبزی لاؤ تو میرے پاس فرصت نہیں. ماں کہتی ہے بیٹا مجھے ٹانگوں میں درد ہے تو بچہ پب جی کھیل رہا ہوتا ہے. اس ماں نے جس نے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی ہے. یہ بڑوں کے لیے بھی ہے جن کے گھر میں آج ماں موجود ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ ماں, اس کی عظمت کو سلام, جس نے اپنے ہر چیز کو اپنے بچوں کے لیے وقف کر رکھا ہوتا ہے.
मगर अगर वो एहसास हम देखिए, अगर हम वहाँ की जन्नत कमाना चाहते हैं, वहाँ का दर्जे तो मिलेगा जो हम अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ के साथ जैसे हमारा बर्ताव रहेगा, इसका सिला तो हमें मिलेगा आखिरत में, लेकिन उस दुनिया में भी अगर हम चाहते हैं वो मिले, तो उसके लिए हमें एक चीज़ है, जब आप वो चीज़ें माँ की अपनी खिदमत में ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी यहाँ भी, और सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप अपनी वालिदा के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, अपनी मदर के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, वैसे कल को वो भी आ जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। और वन डे यू विल सी, यू विल रियलाइज़, क्यों ना आज वो चीज़ें हम चेंज करें, माँ के साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। देखिए, बच्चा अगर पास होता है तो माँ को लगता है डिग्री मुझे मिली, बच्चा अगर फेल होता है तो माँ रात भर नहीं सोती इस एहसास के साथ कि क्या हुआ, मेरा बच्चा फेल क्यों हुआ। अगर बच्चा गलती करता है तो माँ अपने आप को कोसती है, कहीं मेरे से ये गलती रह गई होगी। और बच्चा जब कामयाब होता है तो माँ दुनिया को कहती है ये मेरे बच्चे ने किया है। तो हर चीज़ माँ का जो मुंसलिक है सिर्फ बच्चों के लिए, कोई भी मुसीबत आए माँ अपने ऊपर ले लेती है, बचाती रहती है हर जगह से। उस माँ के लिए अगर हम वो थोड़ा सा एहसास पैदा करें, माँ बुलाए, हम ये नहीं कह सकते तुम कम पढ़ी लिखी हो, मैं तुम्हें अपने वहाँ जाने नहीं दे सकता, तुम किम खाब के वो टार जैसे लगोगे। वो कहते हैं इमोशनल होने के लिए हमें क्या है, माँ की अजमत कुछ कम। देखिए, वो कह रहे हैं कि माँ जो वो कह रहा है कभी उसके सामने कभी रोइएगा नहीं, दिल खोल के मत रोइएगा। मुन्नवर राना कहता है कि एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स उसके याद नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं कि दिल खोल के अपनी माँ के साथ कभी मत रोइए, क्योंकि जब बुनियाद हिल जाएगी, अगर वो बुनियाद हिल जाएगी अगर नमी ज़्यादा हो। मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही वाक़ा हुआ। मैं शॉर्ट में कहूँगा, मैं लाल चौक में था, ग्रेनेड आ गया, मेरी माँ ने सुना, उसकी ज़बान चली गई विदिन 3। उसके बाद जब मैं गया, मुझे रिब्स पे प्लास्टर लगा हुआ था, मैं पहना हुआ था, फिर जैकेट, मेरे भाई साहब आए, कहा नहीं बेटा घर वापस जाना पड़ेगा, माँ को बोलो। माँ के पास गया, उसकी आंखों की लाइट चली गई थी, मुझे ये नहीं दिख रहा है, तारीख है, एंड विदिन 3 days शी एक्सपायर्ड। जब माँ जाएगी फिर पता चलेगा, ये चीज़ आपको फिर पता चलेगा, एहसास होगा सबको कि माँ क्या होती है। सो एवरीबडी जिसके पास माँ है, मत खोइए ऐसी अनमोल चीज़ को, जाइए उनके पास 5 मिनट दे दीजिएगा, दुआ ले लीजिएगा, आपके कई बलाएं उनसे रच जाएंगे। और या माँ के लिए रोज़ दुआ किया कीजिए, फिर आप मिस करेंगे उसको। ये एहसास अगर आप में आ गया तो कल आपके बच्चों में भी आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरगूब साहब आपका, हर रोज़ की तरह हम तक की मुफीद जानकारी पहुंचाने का। नाज़रीन, आज गुफ्तगू कर रहे हैं हम नज़ीर गनाई साहब से, जो कि एक सहाफ़ी भी है और रबाब भी बजाते हैं। नज़ीर साहब, वक्फे पे सेगमेंट पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रबाब के हवाले से। आपने जैसा कि अजहर ने भी कहा कि जो हमारी जो कल्चर है, हमारा जो मीरास है, उसको डॉक्यूमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, और आप इस ज़मीन में जो है काम किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू को जारी रखते हुए गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, लेकिन चूँकि आपने हमारे कल्चर, मौसीकी, तहजीब, तमद्दुन की बात छेड़ी है, और गुलाम नबी शेख साहब कश्मीरी मौसीकी के एक बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर रहे हैं, परवरदिगार उन्हें गरी का रहमत करे। उन्होंने कश्मीरी मौसीकी को बहुत कुछ दिया। ही वाज ग्रेट कंपोज़र, ग्रेट सिंगर। मुझे खुशी इस बात की है कि जब नज़ीर कुछ गाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ का वो अक्स नज़ीर की आवाज़ में सुनाई देता है। फिर हम तो नज़ीर से दरख्वास्त करते हैं, इससे कबल कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करना है हमें। शेख साहब, चूँकि आपने खुद भी कहा कि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो भी हमारे इस वक्त के लेजेंडरी और नोटेड सिंगर्स हैं, जी, कंपोजर्स शागिर्द रहे हैं, उनके शागिर्द रहे। सही बात है। तो मैं भी उसी ज़मन में उनके साथ कनेक्ट हुआ कुछ बहुत कम अरसे तक। बिलमुशाफा कभी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल, एक दफ़ा, और उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे, तो उसके बाद उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो एक उनका एक गाना है जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब रहा उनके मरने के बाद जी। वो गाहे गाहे गाहे
çuasan da pizes gahe çuadan da pizes gahe çuasan da pizes gahe çuadan da pizes suçuaz titati thahrit vat chani vuçan da pizes gahe varan 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 achan sandit haran karit yangau varan achan sandit haran karit yangau tan myani dilch basti nanivan dazan da pizes tan myani dilch basti nanivan dazan da pizes gahe çuasan da pizes gahe çuadan da pizes. क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत. लेकिन इसके बाद जब इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना खूबसूरत अंदाज़ और बड़ी हद तक आप इंसाफ कर रहे हैं, ख़ासकर शेख साहब के गाने जो है अपनी आवाज़ में गाने के हवाले से, फिर आपसे ये गिला कि नज़ीर आप गाते क्यों नहीं हैं? रबाब तो माशाल्लाह बजाते हैं और सहाफ़त के शोबे में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतनी अच्छी आवाज़ से गाते क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए. क्या तोह ब्रांडेड ज्वेलरी हज खरीदारी करें? तेल थो याद बस अख नाव UR ज्वेलर्स. ये हॉलमार्क ज्वेलरी, डिजाइनर ज्वेलरी, ब्रांडेड ज्वेलरी गारंटेड तो सही कीमतस पे दस्तियाब. तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शहरी खास कैद कदल सराब कदल श्रीनगर. UR ज्वेलर्स अहल वादी वत्से वंज ईद मुबारक पेश करान. दुआ करान ये ईद इन अहल वादी खतर खुशियन हुन पैगाम है. बहुत बहुत खैर मकदम एक बार फिर से सभी नाजरीन का. गुड मॉर्निंग JNK के आज के शुमारे में. वक्फे पे जाने से पहले अजहर ने एक जेन्युइन सवाल आपके सामने रखा. नज़ीर साहब, इतनी खूबसूरत आवाज़ के आप मालिक है, इतना अच्छा आप गाते हैं, देन व्हाई नॉट इनटू सिंगिंग? व्हाई ओनली जस्ट प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? यार मेरे एक ट्रेजेडी ये भी है कि आई एम ए मल्टीटास्कर. आई एम इनटू लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम इनटू जर्नलिज्म, आई एम इनटू म्यूजिक, आई वांट टू सिंग, आई वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स I don't know, that's a good or bad part of me. Of course, bad, not bad, very good. And मुझे लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, मैं आपके ज़रिए नाज़रीन तक के पहुंचाना चाहता हूं कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जिसमें हमारे बहुत नेशनल लेवल आर्टिस्ट हैं जिनको हम फोक आर्टिस्ट हैं जिनके साथ हमने काम किया है. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट. और उसमें कुछ हमारे फोक सिंगर्स हैं जिसमें मंजूर अहमद शाह साहब हैं, रशीद हाफिज साहब हैं, उनको मैंने इन्वॉल्व किया है, तो उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिसेंटली आई डिड एक प्रोजेक्ट हमने किया जिसको सिंथेसिस नाम दिया गया, विच वाज रिलीज्ड बाय ऑल द एम्बेसीज अक्रॉस वर्ल्ड. हाँ, तो उसको वो प्रोजेक्ट सिंथेसिस इंडियन म्यूज, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ रबाब, मैं एक शिकारे में बैठा था रबाब के फ्लो से. एंड इट देन वेंट टू लॉट ऑफ अदर स्टेट्स, जैसे कि आपका राजस्थान है, आपका बेला बहार जो है एक इंस्ट्रूमेंट वो भी यूज़ किया गया उसमें.
تو جو ملے سر آپ کا ایک ملے سر میرا تمہارا ٹائپ ایک میڈلے بنا تھا, تو اسی طریقے کا یہ پروجیکٹ تھا جس کو انڈین ایمبیسی نے پھر ریلیز کیا. تو یہ کچھ نان کمرشل آف بیٹ پروجیکٹس ہیں. دین آپ کا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ گانے میں آپ باضابطہ کیوں نہیں آتے ہیں, کچھ ریکارڈ کر رہا ہوں میں بالکل کم, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ اے کمرشل آرٹسٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ارن آؤٹ آف دس. دس از سم تھنگ دیٹ از ود می دیٹ آئی ایم ڈوئنگ فار پیشن. لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ, میرے کچھ کو فاؤنڈرس ہیں, عمر ہے اس میں, عابد ہے, ہم نے کشمیر رباب اکیڈمی کو پائے تکمیل تک لایا. کشمیر رباب کیا چیز ہے, ہم نے کیا کیا اس میں, وہ میں نے تب کیا جب میں نے رباب کو اٹھایا. اور رباب آپ کا کہنا تھا کہ رباب ہی کیوں. دیر آر ویری فیو لوکل انسٹرومنٹ, ایتھنک انسٹرومنٹس وچ آر دیر, اینڈ I just understood that these instruments are actually dying. تو جب میں ان سے بات کر رہا تھا, میں کچھ ایریاز میں گیا, میں نے دیکھا اب تو آپ کے پاس انسٹرومنٹ بنانے والے بہت امپورٹنٹ ہیں. بالکل صحیح. تو میں نے ایک فلم کی جو میں نے فلم FTI کے لیے کی, فلم اینڈ ٹیلیویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا, رباب اے جرنی آف سولفل اسٹرنگس. تو اس میں نے ایکسپلور کیا کہ یہ رباب میکر جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. اس پہ ایک المیہ کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت دیکھا کہ یہ رباب میکر جو ہے اب ڈفرینٹ پروفیشنز میں چلے گئے. کوئی ٹھیکیدار بن گیا ہے, کوئی کسی نے دکان کھولی ہے, بہت اچھے فائنسٹ. تو زر صاحب سے میری بات ہوئی جو زینہ قدم میں رہتے, جو ایک مایا ناز میکر ہے. تو کہے کہ میں اب میری ایج اب ایسی ہے کہ میں اب فائنسٹ انسٹرومنٹس بنا نہیں پاؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئے, وہ سیکھیں اور وہ بنائیں. تو کشمیر رباب اکیڈمی ہم نے انعقاد کیا, اور اس کے بعد ہم نے اکیڈمی کے ذریعے ان میکرز کو بہت سارے آرڈرز بھی دے دیے. تو اس سے تھوڑا بہت ایک بوم ہوا. اینڈ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, ایک میکر کو جو who had gone into some other profession, اس کو ہم نے واپس لایا, and he is making now at least 3-4 rababs a month. That's great. So I have a lot of friends who call me from Delhi, Bombay, even Rabab Academy میں ہمارے Rabab Academy میں ہمارے luckily we have one Rabab player who is a very well known Rabab player in Peshawar. Then we have one Rabab player from Kabul. We have one tabla player who is a student of Zakir Hussain Khan Sahab. Okay. تو شری کانت راؤ. تو یہ ہمارے پورے اس میں خطے میں جو ہے پھیل گئے ہیں, اور یہ اپنا میوزک کو شیئر کرتے ہیں. پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے. This is all done just to promote this instrument, that this is something very Kashmiri, very pure Kashmiri. And رباب نے, جیسے کہ اگر آپ کلارنٹ کی بات کریں, ایک ونڈ بلوئنگ انسٹرومنٹ ہے, ایک جرمن انسٹرومنٹ ہے, لیکن کلارنٹ نے نسلہ خان صاحب نے, پھر ظہور صاحب نے اس کو ایسے بجایا, اور یہ ایک اہم حصہ بن گیا لائٹ میوزک کا, وہ انسٹرومنٹ جو موسٹلی جیز میں بجایا جاتا ہے. تو رباب بھی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم جتنا زیادہ پروموٹ کریں اتنا زیادہ ہمارا جو ہے. نظیر, اس میں ایک شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ جڑتے گئے, کارواں بنتا گیا. حقیقت یہ ہے کہ جو ہماری اپنی ڈائنگ آرٹ فارمز ہیں, ان ڈائنگ آرٹ فارمز کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کے ذی حس, یہ صرف ذمہ داری آرٹسٹ کی نہیں ہے, ذی حس لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ ان ڈائنگ آرٹ فارمز کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں اور اپنی آرٹ فارمز کو اون کرے, فخراً اون کرے کہ یہ ہماری آرٹ فارم ہے, ہمیں فخر ہے اس پر. اور مجھے لگتا ہے تبھی جو ہے معاملات بہتر ہوں گے, چونکہ موسیقی کی بات چل رہی ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات چل رہی ہے, اس خوبصورت ساز کی بات چل رہی ہے, تو کیوں نہ اور ایک میوزیکل انٹرلیوڈ ہو جائے. بالکل.
تو میرے رباب کا سفر بھی اسی میوزیکل جو ہے نوٹ سے سٹارٹ ہوا تھا. اوکے. ونڈرفل. کیا بات ہے. ایک الگ ہی دنیا میں انسان پہنچ جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت ساز انڈاؤٹیڈلی, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے, قابل ستائش ہے. نذیر, چونکہ اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں پروگرام کو آپ متواتر دیکھتے ہیں, آپ کی والدہ, وہ ہماری بھی والدہ ہیں, وہ اس پروگرام کی بہت بڑی فین ہے. بہت شکریہ ان کا, ان تک ہمارا خراج تحسین پہنچے. شکریہ کہ آپ دیکھتے ہیں, اور تمام ماؤں تک جو اس پروگرام کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں. اس پروگرام میں ہم اتوار کو خاص کر گلوکاروں کو دعوت دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے, خاص کر نئے ٹیلنٹ کو ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کے حوالے سے, ان کی بات, ان کی آواز, ان کا ٹیلنٹ لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے. یہ سوال میں نے اس سے قبل بھی کئی موسیقاروں سے, بڈنگ آرٹسٹ سے پوچھا ہے. بینگ اے جرنلسٹ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, بیکاز آپ کلچر کے تعلق سے کافی متحرک ہیں, سٹوریز کرتے آئے ہیں. نذیر, آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کئی جینون آرٹسٹس ہیں جن کو سوشل میڈیا کافی پروموٹ کر رہا ہے, اور ان کے لیے سوشل میڈیا ایک اہم ذریعہ بن رہا ہے لوگوں تک پہنچنے کا. وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریش بھی پروموٹ ہو رہا ہے. وہ آرٹسٹ یا وہ چیزیں بھی جو پروموٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے میں بتائیے گا کہ آڈینسز پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے لوگوں پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس کا کس طرح قلع کما کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اظہر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اپنے سفر کی بات کریں جی, تو آپ بھی اب آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کا یوز ایسے کرتے ہیں, ادر دن گڈ مارننگ جے اینڈ کے, پھر آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں آج پروگرام کرنے جا رہا ہوں. جی صحیح بات. 2-3 دن میری چھٹی رہے گی. ایگزیکٹلی. تو آپ ان کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. یس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم there is no gatekeeping when you consider social media as a platform. There is no gatekeeping. آپ کسی چیز کو فلٹر نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ایک فارمیٹ ہے, ہم کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ وہ آپ کا وہ بندشیں نہیں ہے, وہ فارمیٹ نہیں ہے. جو سینس آف فریڈم ہے, جو ایکسپریشن لیول کی بات کریں, مجھے لگتا ہے کہ اس میں سوشل میڈیا پہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹریش بھی ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹریش سے کیا ہوتا ہے, اس ٹریش سے اب ٹرولنگ سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کسی جرنلسٹ کی بات کریں, آپ کسی آرٹسٹ کی بات کریں, کسی آرٹسٹ نے اگر کپڑے زیادہ پہنے تو اس پہ بھی ٹرولنگ, کپڑے کم پہنے تو اس پہ بھی ٹرولنگ.
کچھ اسٹیٹمنٹ اوور اسٹیٹڈ ہے تو اس پہ بھی ٹرولنگ نہیں ہے تو اس پہ بھی ٹرولنگ. تو اس سب ضمن میں مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے ویری چیلنجنگ افیئر اینڈ چیلنجنگ سیناریو فار آل آف اس ایز پروفیشنلز. آئی وونٹ کنسیڈر جسٹ جرنلسٹ. ہر ایک پروفیشنل کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے سوشل میڈیا کو ٹیکل کرنا. کیونکہ جب میں ایز اے جرنلسٹ اپنے گاؤں جاتا ہوں تو ایک ٹرانزیشن میں نے یہ دیکھا کہ اب بہت کم لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا خبر ہے شاز, کیونکہ اب کیا ہے جو نا یہ کھول کا نیٹس یہ ما کھوتا دبا فیس بک اس میں رات کہیں. سو ایوری بڈی ہو سو ایور ہیز اے فون ان ہز ہینڈ از اے رپورٹر, از اے بلاگر, از اے رائٹر, سو ہی کین پٹ آؤٹ اینی تھنگ. سو دیر از نو گیٹ کیپنگ. نظیر وقت ہوتا تو مزید بات کرتے, لیکن اسٹوڈیوز میں رکھی گئی گھڑی پر میری نظر ہے, وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید بات کریں گے, لیکن ہماری باتیں پروگرام کے بعد چلتی رہیں لمبے عرصے تک. بہت بہت شکریہ آپ تشریف آور ہوئے اور ہمارے ناظرین سے بہت شکریہ. ناظرین ایک دفعہ پھر عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. بچوں کو اگر ابھی تک عیدی نہیں دی ہے تو کنجوسی سے کام بالکل نہ لیں, انہیں عیدی دے دیں اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. مجھے اور ارم کو بھی اب گھر جانا ہے, گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں کیونکہ ذمہ داریاں ہیں نا, کچھ گھروں میں ابھی بھی قربانی نہیں ہوئی ہے اور جہاں قربانیاں کل ہوئی ہیں وہاں پر ابھی تک مکمل طور اگر گوشت نہیں بنٹا ہے تو وہ ذمہ داری آج نبھانی ہے. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.